کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں عزاداری حسین، پہلے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس سے بڑی عبادت روئے زمین پر کوئی نہیں۔ روئے زمین پر جتنی عبادتیں ہیں وہ مجلس سے چھوٹی۔ اگر اپنے کسی مرحوم کو بخشوانا ہو حسین کی مجلس کرواؤ، کیونکہ مجلس میں آتے ہیں معصومین۔ نماز عبادت ہے، اس نے نمازی سے وعدہ نہیں کیا کہ نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد شاد۔ جناب سید آپ سے راضی۔ آل محمد نے نمازی سے وعدہ نہیں کیا کہ نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ روزے دار سے وعدہ نہیں کیا کہ روزہ رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ حاجی سے وعدہ نہیں کیا۔ اکلوتی عبادت ہے مجلس حسین، جہاں 14 کے 14 آتے ہیں۔ کروائی مجلس، مانگی دعا، یا اللہ مرحوم کو بخش دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس کس نے آمین کہا؟ آپ کو قبلہ معلوم ہے کس کس نے آمین کہا؟ جو جو یہاں تھا۔ جس دعا پر زہرا آمین کہہ دے وہ دعا کتنی بلند ہوگی۔ اس کے بعد اگلا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اتنی عجیب آیت ہے کہ مولویوں کے سر چکرا جائیں۔ من والذی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ اس پر بھی پابندی ہوتی، کیونکہ اس کے لفظ لفظ میں علی کی ولایت ہے، حرف حرف میں علی کے دشمن میں تبرہ ہے۔ من والذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ اللہ، یہ کون ہے جو مجھے، اللہ کو، اللہ فرماتا کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ ایک مولوی نے اپنی تفسیر میں اتحاد بین المسلمین کی خاطر، آپ نام لینے نہیں چاہیے، اس نے لکھا کہ نماز پڑھنا قرض حسنا ہے۔ دوسری جگہ پر آیت آ گئی اقیموا الصلاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز بھی پڑھ لیکن اللہ کو قرض حسنا بھی دے۔ سلامت و آباد و شاد۔ معلوم ہوا نماز اور ہے، قرض حسنا۔ اس منبر پہ خوشامد کرنے والا ملعون ہے، میں خوشامد نہیں، ان کے چہرے کو پڑھ کے میں نام لیتا ہوں۔ چودھری اکرم طاہر صاحب کی بلا۔ نماز تو واجب ہے، اور واجب جو ہوتا ہے اسے آپ کی انگریزی میں کہتے ہیں ڈیو، ٹھیک ہے جی؟ بجلی کا بل بھرنے پر واپڈا کی طرف سے شکریہ کا خط نہیں آتا کہ جناب کی بڑی مہربانی آپ نے بجلی کا بل پے کر دیا، تو ڈیو ہے۔ بھائی سامنے ترجمے میں لکھا ہوا نہیں ہوتا واجب الادا، واجب پر شکریہ کیسے؟ واجب پر قرضے کیسے؟ اب میں بحث کرتا رہوں مسلمان علماء نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، ایک لفظ کہتا ہوں، اگر آل محمد سے تفسیر نہ پوچھی جائے تو مولوی ہیر رانجھا پڑھ سکتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ قرآن کے معنی وارث کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں۔ کسی کو کیا پتا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، کیونکہ یہ 14 ترجمان الہی ہے، یہ رحمان کے ترجمان ہیں۔ بات اس کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے۔
چھٹے امام سے بندے نے پوچھا، ایک شخص آیا مولا کے پاس کہ فرزند رسول یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ علم یہ ممبر نہیں، قبر حسین۔ اس میں کھڑے ہو کے فکرہ کہتا ہوں، فرمایا جس نے عزاداری حسین میں 1 درہم بھی خرچ کیا اللہ اس کا مقروض ہو گیا۔ غور ہے یہ نہیں؟ جس نے 1 درہم بھی عزاداری حسین میں خرچ کیا اللہ اس کا کیوں، اللہ کیوں مقروض ہو گیا؟ ماتم آپ کر رہے ہیں، اللہ کیوں مقروض ہو گیا؟ اس کی وجہ سن لیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ حسین نے کیا اس کا ذکر، اب اللہ نے کرنا ہے حسین کا ذکر۔ ہم مجلس کر کے رحمان کا کام کرتے ہیں، توجہ ہے یہ نہیں؟ ہم ماتم کر کے اللہ کا کام کرتے ہیں، ہم عزاداری کر کے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا۔ حسین نے اس کا کر لیا، تب بھی کیا جب کوئی نہیں بول سکتا، وہ نو کے نیزہ پہ بولا، گردن نہیں تھی بولا، پڑھا قرآن، پڑھا 110 دفعہ۔ اس کے 1 دفعہ قرآن پڑھنے نے کتنے مسئلے حل کر دیے۔ وہ شامیوں حرامیوں کو بتا رہا تھا کہ نواسے کی گردن کٹنے کے بعد حافظہ ختم نہیں ہوتا، نانے کو معمولی بخار سے ہذیان کیسے ہو سکتا؟ پھر ادھر میری طرف دیکھنا، میں نے پہلی دفعہ منت کی ہے کہ جلدی جلدی جاگ جائیں گے تو میں زیادہ باتیں کر لوں گا۔ آواز یہاں سے ظاہر ضرور ہوتی ہے لیکن نکلتی یہاں سے نہیں، آواز نکلتی ہے پھیپھڑوں سے۔ جہاں سے آواز نکلتی ہے حسین کی وہ چیز کربلا میں تھی۔ سلامت روشیاں سنی آواز، اب کہہ کہ یہ ہم جیسے ہیں، تو اس ایک معجزے کا جواب لے کر، یعنی وہ نو کے نیزہ پر اس کی طرح بول رہا تھا، جو سوچ میں پڑ گئے قرآن کلام الہی ہے، تو حسین ویسے بول رہا تھا جیسے وہ بولتا، اسی کی طرح بول رہا تھا، میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب میں اپنے قائد کا فرمان ایک فقرے میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ وہ سیاست کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی سیاست کرتا ہے جو کہتا ہے کہ آزاداری کو خطرہ ہے۔ آزاداری ہماری تھوڑی ہے، جنہیں بات سمجھ نہیں ہے انہیں پھر سمجھاتا ہوں۔ آزاداری نہ ہماری وجہ سے ہے، بات صادق سے، آزاداری ہماری وجہ سے نہیں۔ عبد المطلب کے اونٹ پکڑنے کے لیے یمن کے بادشاہ کو فوج استعمال کرنا پڑی، جسے مولوی غریب کہتا ہے، اس کے دادے کے اونٹ فوج پکڑ رہی، دادا اتنا امیر، اس نے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب گفتگو کرنے کے لیے گئے، این اس وقت جب وہ کعبے پر چڑھائی کا پورا ارادہ کر چکا تھا، اور عرب حیران ہو رہے تھے ہاتھیوں کو دیکھ دیکھ، آخیے، کیونکہ ہاتھی کا وطن افریقہ، عربوں نے تو اونٹ دیکھے ہوئے، انہوں غریبہ کی تھے بیٹھے۔ سامعین گرامی، اللہ و اہل بیت آپ کو سلامت رکھے، سید کونین آپ کو آباد شاد رکھے۔ اس نے کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کو تیار کیا۔ عبد المطلب نے آکے فرمایا میرے اونٹ میرے حوالے کر۔ بادشاہ پریشان ہو کے کہتے ہیں آپ نے کعبے کی بات نہیں کی، اونٹوں کی بات کی ہے۔ عبد المطلب فرماتے اونٹ میرے ہیں،
گھر اس کا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اونٹ جانے میں جانوں، گھر جانے گھر والوں۔ عزاداری کی فکر ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ عزاداری مولوی کی نہیں ہے، عزاداری اللہ کی ہے۔ ماتم جانے